ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ خوشی بھی ہوئی ہے اور کچھ معاملات میں ذرا تشویش بھی ہوئی ہے۔ خوشی اس حوالے سے کہ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ انٹرم وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی اور چیف سیکرٹری ان کے جو رفقاء ہیں، وہ چاہے سول سرونٹس ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں، وہ یقیناً بڑی محنت سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر جو سپیڈ اس صوبے میں میاں نواز شریف کے زمانے میں بن چکی تھی ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبوں کی، وہ اس حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اپنے تائیں پوری کوشش کر رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں نہ صرف ان تمام منصوبوں کو بریک لگ گئی اور کئی منصوبے عدم توجہ کی وجہ سے دم توڑ گئے، اور کئی منصوبوں کے اوپر اس حکومت نے جان بوجھ کر معاملات کو سست روی کی طرف ڈال دیا، کیونکہ ان کو ان منصوبوں سے چڑ تھی، حالانکہ وہ منصوبے اس صوبے کے عوام کے لیے تھے، اس شہر میں، اس صوبے میں ہماری ماؤں بہنوں نوجوانوں کے لیے۔ میں آپ کو 1-2 واقعات ابھی سناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے حالات سے آگاہی ہو، مگر آگے چلنے سے پہلے جو کمشنر لاہور ہیں علی رنداوا، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس، آنسٹ اور فرض شناس آفیسر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر ایک ہماری بیٹی ہیں قوم کی، ان کی بھی میں نے بڑی اچھی شہرت سنی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، علی رنداوا کے ہوتے ہوئے قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، یہاں پر چادر ہوتی زمین پہ۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، لیکن علی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے جہاں پر وہ دن رات محنت کر رہا ہے، فری آٹے کی ترسیل کے لیے علی رنداوا نے بے پناہ محنت کی ہے، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، چیف منسٹر کی سپرویژن میں، اور اس خاتون اس بچی نے، ڈپٹی کمشنر نے، اور پولیس کے جو آفیسرز ہیں درجہ بدرجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسکی منصوبہ تھا، یہ فری آٹا۔ میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں 12 سال رمضان شریف میں ہر دکان میں سستا یعنی سبسڈائز آٹا دیا، فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ اختراع جو سوچ اس نوجوان انٹرم چیف منسٹر کی تھی، محسن نقوی صاحب کی، اور پھر جب میں نے میٹنگز کی اور کئی میٹنگز کی تو انہوں نے، اور چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر دکان پہ سستا آٹا دیں، فری نہ دیں، تاکہ دکم پیر ہوئی تو اس کا کون جواب دے گا، کہیں خدا نہ خواستہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا، کہیں اکا دکا واقعات ہوئے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے، لیکن میں یہاں پر شاباش دینا چاہتا ہوں پنجاب کے چیف منسٹر کو اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اور ان کی تمام انتظامیہ کو کہ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے یہ مرحلہ طے کیا۔ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، انشاءاللہ یہ فری آٹے کا جو مرحلہ انشاءاللہ بڑی
अच्छे तरीके से तय हो जाएगा। तकरीबन 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फायदा पहुंच रहा है। 8 से 10 करोड़ लोग पंजाब में, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुंह से कह देना कि 8 से 10 करोड़ लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और फिर शनाख्ती कार्ड जो कि पॉवर्टी स्कोर में जिनका नाम दर्ज नहीं था, उनके लिए भी हमने कहा कि उनको दिया जाए ताकि खल्क़े खुदा है, शायद किसी की आवाज़ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच जाए और कबूलियत हो और पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बदल दे और सही मानों में इसको कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाए। तो इसलिए 10 करोड़ लोगों तक ये फ्री आटा इसकी तरसील हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा तारीख का पहला मौका है 75 साल में। तो मैं एक मरतबा फिर इनको सबको मैं सताइश पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत शानदार काम अदा किया इन्होंने। आगे चलकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर लाहौर, बस भाई, इस शहर लाहौर में जो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो मंसूबे बनाए गए आपके बच्चों की, आपके आने वाली नस्लों की खुशहाली और सुकून और उनकी हिफाजत के लिए, वो बेशुमार है। मैं किसी एक मंसूबे का नाम ना लूँ, अगर गिनती शुरू करूँ तो शायद फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी, मगर ये नशस्त ये बर्खास्त हो जाएगी। चाहे ये ग्रेटर इकबाल पार्क हो, चाहे आपका मेट्रो बस हो, चाहे आपका ये अस्पताल हो, चाहे आपकी ये क्रिकेट ग्राउंड हो। याद है ना आपको ये क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर आवारा कुत्ते फिरते थे, नशे बैठते थे। दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? भाई जोर से बात करो, ये बात दुरुस्त है? बिजली के मंसूबे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की क़यादत में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई 2018 में। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ा अजीम कारनामा था कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म करना। उसके बाद क्या हुआ, आज मैं आपसे बड़ी एक दिल से बातें करना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ और मुझे नहीं पता कि वफाक में, नेशनल असेंबली में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें मिलती और पंजाब में कितनी सीटें मिलती। लेकिन एक आम आदमी, एक छाबड़ी वाला भी इस बात की गवाही देता था कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो 2013 से 18 तक जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र पूरे पाकिस्तान में हुआ और पंजाब में हुआ, उसके पेश नज़र लोग अपने दिल से नून को और शेर को और नवाज शरीफ को वोट देना चाहते थे। लेकिन मोहर कहाँ लगी और कौन जीत के आया, ये एक ऐसी तल्ख दास्तान है कि जिसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपके आंसू नहीं थमेंगे कि इतनी बड़ी तारीख की गड़बड़ हुई। यानी आम तौर पर देहातों में जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। ये उल्टा चक्कर हुआ कि देहात में फर नताइज आना शुरू हो गए और शहरों के नताइज कई हफ्ते ताखीर का शिकार हो गए। और उसके बाद फिर जो हुकूमत आई, मुझे बताएं कि ये जो मेरा मंसूबा था, नून का मंसूबा था, नवाज शरीफ का मंसूबा था कि मेट्रो को शाहदारा से काला शाह काकू लेके जाया जाए, क्या हुआ उसका 4 साल में? अपने दिल पर हाथ रख के बताएं मुझे। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था कि रावी तक हम फ्लाईओवर बनाएंगे और उसके लिए पूरी उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी फिजिबिलिटी बन गई थी। वो इलेक्शन से पहले आखिरी महीने थे। मैं आपसे यहाँ पर वादा करके गया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो 2018 में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर हमें अल्लाह ने मौका वो दिया होता जो कि हमें मिल गया था, वो झुरलू ने और फ्रॉड ने और जाली इलेक्शन ने वो हमसे मौका छीना, नवाज शरीफ से मौका छीना, मुझसे नहीं, नवाज शरीफ से नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से छीना जो तरक्की और खुशहाली का एक नया सफर देख रहे थे। वो मंसूबा रह गया। और उसके बाद
रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर वो हुकूमत ने करप्शन की आखिर हो गई, थाने बिकते थे, डीपीओज डीसीओज के दफ्तरों की बोलियां लगती थी। ये बात आप भूल गए? मेरे जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में किसी की जरूरत थी कि वो थाने की बोली लगवा ले या डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ के दफ्तर के ओहदे की बोली लगवा ले? कोई सोच नहीं सकता था। हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, जरूर कुताही हुई होगी, ये अल्लाह ताला बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। हमें हर वक्त उसके हजूर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दानिस्ता तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ के दौर में और मेरे सूबे में के दौर में कोई करप्शन थी। करप्शन तो शायद क़यामत तक बंद ना हो, लेकिन उसमें कमी लाना, उसमें गिरावट लाना, ये होता है हुकूमत की जिम्मेदारी, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे थे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये वो सफर था तरक्की और खुशहाली का, मगर उसको फिर नजर लग गई, उसको नजर लग गई और तरक्की जो है वो माकूस हो गई और हर जगह यहां पर वैरानी छा गई। याद करें वो दिन जब इस शहर की माल रोड और गुलबर्ग रात को 2 बजे सड़कें धुलती थी। मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपको याद होगा, आज वो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इन 4 सालों में सड़कें बर्बाद हो गई, सफाई बर्बाद हो गई, सफाई का निजाम खत्म हो गया। वो तुर्क हमारे जो दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। ये है जो तबाही पिछले 4-5 साल में इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर और इस शहर में बपा की गई। मैं ये समझता हूं कि आज फिर एक मौका आया है। देखिए, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे या इस नौजवान इंटरिम वज़ीर आला को या इसकी हमारी इंतजामिया को या हमारी हुकूमत को अगर अवाम का दर्द ना होता, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता कि ऐसा ना हो कि मुबादा आप ये समझे कि मैं खुद नुमाई से काम ले रहा हूं, लेकिन मैं इसी मिसाल को आपके सामने रखकर बताता हूं कि महंगाई जरूर है और मुझे पता है कि आम आदमी की जिंदगी तंग है, मैं जानता हूं इस बात को। इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतजाम किया। इसके ऊपर कितने अरब लगे? 65 अरब रुपए एक महीने में। सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में लाहौर से लेके कोट सब्जल तक, रहीम यार खान और उधर अटक तक 65 अरब रुपए की खतीर रकम से ये फ्री आटे का इंतजाम किया गया है। क्यों? इसलिए, अबे बैठ जाए, जरा बात सुनने मेरी, भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाएं, ओ भाई बैठ जाएं। क्यों? इसलिए कि मुझे, मेरे कायद नवाज शरीफ को, मखलूत हुकूमत को, हम सबको पूरा एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दुभर कर दिया है और महंगाई के क्या असबाब हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है, हमें उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह कि ये IMF का मुआहदा हो जाए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अब जो अदालत उज़्मा में और पार्लियामेंट में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने है। वो यहां पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहना ये चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। अगर मेरी जिंदगी में ये सफर, इकबाल और कायद का सफर हम शुरू कर दें, तो मैं, मेरी रूह
قبر میں بڑی سکون سے ہوگی کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جس مقصد کے لیے، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، وہ قربانیاں آج رنگ دکھا رہی ہیں۔ تو میرے اہم بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فلائی اوور بنا رہی ہے پنجاب حکومت، ایک فلائی اوور بنا رہی ہے وفاقی حکومت، جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے وہ وفاق بنا رہا ہے، جو شاہدرہ کا جو فلائی اوور ہے وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہے۔ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبے جو کہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہوئے، ان کو انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کریں گے۔ جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے اس کو 18 ماہ لکھا تھا کہ مکمل ہونے میں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو یہ کام نہیں ہے کہ 18 مہینے، شہباز شریف تو اس سے بہتر ہے کوئی گھر بیٹھ جائے، 18 مہینے میں اگر چیز مکمل ہونی تو پھر کوئی اور آ کے مکمل کر لے۔ ان کو میں نے 3 مہینے دیے ہیں، 3 مہینے۔ یہ بیٹھے ہیں سامنے، بیٹھ جائے کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، جو سیکرٹری میں بیٹھ جائے، کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، او بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں، دونوں جو پھول ان کے سر پہ ہیں، یہ بھی ہیں نیچے کے، اور کیپٹن بھی ہیں، اور تیسرا یہ سیکرٹری بھی ہیں۔ اس کے بڑھ کر ان کو اور کیا ہوتا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینوں میں یہ مکمل کرنا ہوگا۔ کائنڈلی ذرا کھڑے گائیں عوام کو اس طرف، ہاتھ کھڑا کہہ کے 3 مہینے میں زندگی رہی تو بنائیں گے، اب کہہ دیں نا آپ ان کو، چل ٹھیک، 3 مہینے میں اس کو مکمل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی آپ ذرا اپنا ٹوپ آپ نے بہت لمبا پہنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت خوب۔ تو دوسرا جو ہے میٹرو کا منصوبہ، وہ بھی اپنا آپ کے لیے، آپ کی ہماری بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے شاہدرہ، اور تو میٹرو کا منصوبہ جو ہے اس کو یہاں پر کالا کھتائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کالا شکاکو، سوری، تھینک یو، کالا شکاکو لے کے جائیں گے اس کو، تاکہ یہ جو ٹریفک کا ازدحام ہے یہ ختم ہو، اور اس کے لیے ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جاؤ، یہ ازدحام ختم ہو، تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شکاکو لے کے جائیں گے۔ یہ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، اور یہ منصوبے عوام کے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے۔ انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی۔ اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے، وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں، کسی ظالم کو اس کو کارروائی کی سزا دینے کے لیے نہیں۔ یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں، یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں سن لو، اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنی کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ اور وہ بڑی بڑی تنخواہوں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی، آج بھی وفاق میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو کمپنیاں، جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں، ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اورنج لائن ہے، اورنج لائن جانتے ہیں نا آپ؟ سفر کیا اس میں؟ کتنوں نے سفر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیسا سفر ہے؟ سفر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہندوستان، دلی میں اس طرح کا ان کے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارا اورنج لائن دلی سے کہیں بہتر ہے۔
یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسبز تھا، لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے. تو ثاقب نثار نے کیا کیا؟ یہ اورنج لائن یہ چین نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو، اور مجھے کہا تھا کہ وزیر اعظم چین نے، جن کا نام پریمیر لی اب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی، کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ہم، پاکستان کے عوام کے لیے، لاہور کے عوام کے لیے. پہلے پی ٹی آئی لاہور میں گئی، درخواست دی، 11 مہینے یہاں پر کیس سنا. یہ سننے والی بات ہے، 11 مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اورنج لائن کے خلاف، اور جو قابل احترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا. کلین چٹ تھی، 300 صفحے کا وہ فیصلہ آیا. اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں. یہی ثاقب نثار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی، اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو 8 مہینے فیصلہ نہ دیا. کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے، تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کتنی کم ظرفی ہے، کتنی ایک پست سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا، یہ میری قوم کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، مریضوں کا، ڈاکٹروں کا، طالب علموں کا، استادوں کا، ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا منصوبہ تھا، جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیے تھے. اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی، سود اس کا پڑا، عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا، اور ثاقب نثار نے اپنی دل کی بڑھاس نکالی. اسی طرح پی کے ایل آئی، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے، اس کو ثاقب نثار نے تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانا چاہتے تھے. جو لوگ، جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بیٹیوں، میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ قومیں تب بنتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر، آپ ذاتی انات کو ایک طرف کر کے، آپ اپنے شیخ رشید کے حلقے میں تو آپ پہنچ گئے. آپ چیف جسٹس تھے کہ شیخ رشید کے آپ اس کے الیکشن کے، آپ اس کے پولنگ ایجنٹ تھے، یا آپ چیف جسٹس تھے؟ اس کے حلقے میں آپ کیا کرنے گئے تھے الیکشن سے 3 دن پہلے؟ یہ ہیں وہ تاریخی لمحے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اس میں یہ مشکل چیلنج ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو لا اینڈ آرڈر آج سے 4-5 سال پہلے کی صورتحال تھی، شہدارہ والوں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل گواہی دے گا. یہ تو نہیں کہ پولیس جو ہے وہ سب فرشتہ تھی اور امن و سکون ہر طرف تھا اور کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی. نہیں، واقعات جب تک قیامت نہیں آئے گی چوری کے بھی واقعات ہوں گے، دوسرے واقعات بھی ہوں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا حکمران جاگ رہے کیوں جاگ رہے؟ کیا پولیس کا جو سپہ سالار ہے وہ جاگ رہے کیوں جاگ رہا؟ کیا انتظامیہ اپنے جو فرائض ادا کر رہی؟ وہ زمانہ تھا نواز شریف کی قیادت میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف بہتری ہو رہی تھی، اور پھر کوئی ایسی کسی دشمن کی نظر لگی کہ ہم پھر زوال پذیر ہوئے. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. چیلنجز ضرور ہیں، مگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے نکلے گا، پاکستان ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا، پاکستان ضرور اس کے جھنڈا دنیا میں سب سے اوپر لہرائے گا. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، اگر دہشت گردی اس ملک میں ختم ہوئی، اگر اس ملک کے اندر اور اس شہر میں چاروں طرف سڑکیں، اسکول، ہسپتال بنائے گئے اور مریضوں کو مفت علاج مہیا کیا گیا، دوائیاں مفت دی گئیں، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل کے وقت بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل کی طرف
رواں دواں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ہم نے اس کو مل کر ہم نے اس کو طے کرنا ہے. کل ہماری میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ. اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں, بھائی ذرا غور سے سنیں, آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں. یہ ان کی شرط تھی. اور میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں. چین نے آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے چین نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان کو اب مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے, اور ایسی کڑی شرائط پاکستان کے آگے رکھی گئی ہیں جس کو نپٹنا پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں. اور یاد رکھنا میری بات, میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% درست نظر آئے گی کہ چین پاکستان کا, جس طرح سعودی عرب, جس طرح UAE, جس طرح قطر پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں, چین اسی طرح پاکستان کا بہترین مربی ہے. جب چین نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور مشکلات میں پاکستان گر رہا ہے, تو چین نے ہمیں 2 ارب ڈالر تو انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا تھا, ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ قرضہ, اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا. اور اس کے علاوہ جو قرضے ہم نے ان کو واپس کیے تھے وہ انہوں نے 2 ارب ڈالر انہوں نے ہمیں واپس کر دیے کہ یہ لے لیں, آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنا کام چلائیں. یہ ہوتی ہے دوستی, یہ ہوتی ہے بھائی چارہ. اب آ جائیں اور آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں ہے, ہمیں آپ اوروں سے بھی پیسے لے کے دیں. اب بتائیے کیا پاکستان, آپ میں سے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لمبی ٹوپی پہنی ہے, اور یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئی بڑے, آپ کے دادا, آپ کے نانا پردادا ہندوستان سے آئے ہوں گے. اپنا پاکستان بنتے وقت یا اس سے پہلے راستے میں کئیوں کے بچے شہید ہو گئے, کئی کو ماؤں کے آنچل پھٹے, کئی وہاں پر ہندوؤں سے سکھوں سے لڑے اور وہاں پر ان کی قبریں کھد گئیں. تب جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا. کیا اس لیے کہ ہم قرضوں کی مے پیتے رہیں, اس لیے کہ ہم بیکاری بنے رہیں, اس لیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوں؟ نہیں, ان کی قبریں, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں اور آپ سے اور مجھ سے پکار کر سوال کر رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نذرانہ دیا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے راستے میں میری بیٹی شہید ہو گئی تھی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میری والدہ نے دم توڑا تھا امرتسر میں یا اٹاری میں یا کسی اور جگہ پر. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے اور حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا, وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, ہنوز شرمندہ تعبیر ہے. اور یہ میں نے جو چین کی آپ کو مثال بتائی ہے, اب میں آپ کو آخری بات اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں, تو چنانچہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا, انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے UAE کا, جنہوں نے ہمیں 3 ارب ڈالر دیے, ہمیں 3 ارب ڈالر. اور اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا, لیکن اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے, جو محنت کی ہے, جو پسینہ کرایا ہے, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, وہ ہمارے نوجوان فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کوشش کی, اسحاق ڈار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو, وہ اس کام کے لیے دن رات جتے رہے, اور جو نئے جو سپہ سالار آئے ہیں جنرل عاصم منیر راتوں کو یہ جاگے, اور سعودی عربیہ سے UAE سے میں نے اس طرح یہ معاملہ طے پایا. اور اب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, تمام شرائط منظور ہو گئی ہیں, انشاءاللہ وہ قرضہ منظور ہوگا. لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرضوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے یا خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے محنت, امانت اور دیانت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو, اپنے خاندان کو, بچوں کو بنانا ہے, سنوارنا ہے. یہ ہے وہ سوال جس کا جواب
آپ نے اور 22 کروڑ عوام نے دینا ہے، جس کا جواب میں نے دینا ہے اس عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں. تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، سن لو میری بات. وہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سہارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے. اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ چھو منتر سے نہیں ہوتا، وہ محنت سے ہوتا ہے، وہ ریاضت سے ہوتا ہے، وہ دیانت سے ہوتا ہے. اسی لیے میں اس شعر کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. رانا صاحب نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال کی بات کی، تو میں چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سی ایم کو کہیں کہ اس کی فیزیبلٹی فوراً بنوائیں اور وہاں پر ہسپتال بنوائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں. پاکستان پائندہ باد. ملٹی لیول شاہدرہ چوک فلائی اوور. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر خوشی بھی ہوئی اور کچھ معاملات پر تشویش بھی ہوئی. خوشی اس بات کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی محنت سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو اسپیڈ نواز شریف کے دور میں پنجاب میں ہوئی ویسی اب نہیں ہے. نواز شریف کی قیادت میں 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ مفت آٹا اسکیم میری زندگی کا سب سے پرخطر منصوبہ تھا. مفت آٹا اسکیم کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا. مہنگائی ہے، عام آدمی تنگ ہے، اسی لیے فری آٹا دینے کا انتظام کیا. 10 کروڑ عوام نے مفت آٹے سے استفادہ حاصل کیا ہے.